اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 99 سے آج ہم پڑھیں گے 99 آیت۔ ولو اگر شاء چاہتا رب کا تیرا رب لا آمنا البتہ ایمان لے آتے من جو بھی افراد ہیں فی الارض زمین میں کلہم سبھی وہ جمیعاً اکٹھے۔ اگر تیرا رب چاہتا تو زمین میں بسنے والے تمام لوگ اکٹھے سب کے سب ایمان لے آتے۔ وہی بات ہے جو پہلے بھی بار بار بیان کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دعا کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، بے قراری سے دعائیں کرتے تھے، اور بعض اوقات پھر ذہن میں آتا ہے نا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں کہ ابو طالب کے قبول اسلام کی کتنی دعا کی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو پھر کبھی انسان سوچتا ہے نا، تو مسلمانوں کے دل میں کبھی یہ بات آتی ہوگی۔ دوسری طرف کفار کا یہ مطالبہ کہ اللہ ہدایت کیوں نہیں دے دیتا، جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں، ہے نا، اگر ہم غلط ہیں تو ہمارے کام کیوں ہوتے ہیں۔ جیسے بھی پرسوں ایک بہن ملنے آئی ہوئی تھی تو وہ ڈسکس کر رہی تھیں کہ ان کے خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی تو وہاں گئی ہوئی تھی، تو وہ یہ بات کر رہی تھی کہ وہاں پر کل چیلم وغیرہ تو نہیں کسی نے بھی کرائے، لیکن خاندان کی کچھ بزرگ خواتین نے بڑا مائنڈ کیا کہ کیوں نہیں کروائے۔ تو ان میں سے ایک کہنے لگیں کہ میرے تو جتنے کام بھی ہیں نا، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں جو ہے ختم دلواتی ہوں 11ویں کے پیر صاحب کا، تو میرا کام ہو جاتا۔ تو اگر تم لوگ صحیح ہو کہ یہ سب غلط ہے تو میرا کام کیوں ہوتا؟ اب یہ اگرچہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا آپ کہیں کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ بت پرست جب بتوں کے سامنے جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے تو وہ بھی تو آپ کی طرح یہی سمجھتے ہیں کہ بت پر چڑھاوا چڑھایا تو کام ہو گیا۔ کام تو چاہے آپ 11ویں کے پیر کا ختم کریں، چاہے آپ جو ہے رام یا کرشن کے بت کا چڑھاوا چڑھائیں، کام تو اللہ کریم کرتے ہیں، ہم اس کو منسوب ان کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا نا اولاد مانگتے ہیں تڑپ تڑپ کر، جب ہم اولاد دے دیتے ہیں تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ لوگ بھی کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا، ہم کعبے کے متولی ہیں تو اگر ہدایت وہ ہے جو تم بیان کرتے ہو تو اللہ ہمیں ہدایت کیوں نہیں دے دیتا، اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتا، اللہ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا، اللہ نے ساروں کو ہدایت یافتہ کیوں نہیں بنایا، کیوں کچھ لوگوں کو غیر مسلم وغیرہ بنا دیا۔ اب اللہ نے تو کسی کو نہیں بنایا نا، راستے ہم نے اپنے خود بنائے، خود چنے، اپنے عقل اور شعور کے ساتھ، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق۔ تو یہی بات یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا کہ سب مومن ہوں تو میں بنا دیتا جیسے فرشتے سب مومن ہیں، کوئی فرشتہ کافر نہیں ہے، کوئی فرشتہ نافرمان نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے انہیں بنایا ہی، ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ وہ صرف فرما برداری کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں بھی ویسے ہی ڈیزائن کرتا روبوٹیکلی، اور تم لوگ اپنے سارے کام ویسے ہی کرتے جیسے تم لوگوں کو ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لیکن مجھے یہ مقصود ہی نہیں ہے نا، اللہ رب کریم نے خلافت کے لیے فرشتے کیوں نہیں چنے؟ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ اللہ جی نئی مخلوق بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم جو ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، کچھ ایسی بات ہے جو میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے، اور وہ چیز کیا ہے؟ انسان کا عقل، ارادہ اور اس ارادے کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت۔ انسان کا عقل، ارادہ اور کام کرنے کی صلاحیت، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو تفکر اور تدبر بنتا ہے۔ تدبر خالی سوچنے کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ غور و فکر کے ساتھ شعور کو استعمال کرتے ہوئے درست فیصلہ کرنا تفکر و تدبر ہے۔ عام سوچ میں تفکر میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تو عقل، ارادہ اور درست انتخاب، ان تین چیزوں کے مجموعے کو آپ تفکر کہتے ہیں۔ تفکر سے عموماً پھر انسان درست ہی انتخاب کرتا ہے، کیونکہ تفکر دلائل پر مشتمل ہوتا ہے، سائنسی طریقہ کار کا نام ہے۔
سوچ کا سائنسی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے کوئی بات سوچنا، جو بھی بات ہے، اور پھر اس پر دلائل تلاش کرنا، اور پھر تجربہ کر کے دیکھنا۔ تو تفکر اسی بنا پر چلتا ہے کہ پہلے سوچا جاتا ہے، پھر جو دلائل نظر آتے ہیں انہیں قبول کیا جاتا ہے، اور پھر اسے تجربہ کر کے بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو تجربوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے نا، وہ غلط نہیں ہوتی عموماً، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے اس آزاد اختیار اور شعور کے ساتھ انسان کو علم دے کر آزاد چھوڑ دیا۔ اب جس راہ پر چلنا چاہتے ہو تمہاری مرضی، ہدایت یا گمراہی جو چننا چاہتے ہو تمہاری مرضی۔ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا، ہدایت اور روشنی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ کر دیے گئے ہیں، اور دین کے معاملے میں کسی پر جبر نہیں ہے۔ معروف آیت ہے، کیا آیت ہے؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ لہذا سب کی مرضی ہے، جو کرنا چاہتا ہے، جیسا کرنا چاہتا ہے کرے، اور اپنے آزاد ارادے کے ساتھ کرے۔ کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کسی راستے پر لے جانا اللہ کا نہ ذمہ ہے اور نہ طریقہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا، مثالیں پیش کر دی نا، پہلے تو سارے عقلی دلائل آئے، پھر نقلی دلائل آئے، لہٰذا قوم نوح کا تذکرہ آیا، پھر قوم موسیٰ کا تفصیلی تذکرہ آیا، عذاب کے اعتبار سے ان کا رویہ تفصیل سے بیان ہوا۔ اور اب اللہ پھر دوبارہ بات کو سم اپ کرتے ہوئے اسی بات پر آ گئے کہ دنیا میں اللہ رب کریم نے تم لوگوں کو پورے آزاد ارادے کے ساتھ آباد کیا، بھیجا، اور پہلے انسان آدم جب زمین پر اترے تو اپنے ارادے کے اعتبار سے پوری طرح آزاد تھے۔ اب جس کا دل چاہے جو چاہے کرے، حساب آخرت میں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے زمین پر بسنے والوں کو حکمن تابع دار بنانا ہوتا تو بنا چکے ہوتے۔ اب اللہ کسی کو حکمن تابع دار نہیں بنائیں گے، ہدایت مانگنے والوں کو ہی ملے گی۔ افا انتا، تو پھر کیا بھلا تو، کیا فا تو انتا تو کریہو، مجبور کرے گا، الناسا، انسانوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یکونو، وہ ہو جائیں، مؤمنین، دیندار، مومن۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے لیں؟ آپ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ مومنین جو ہیں ان میں بہت زیادہ جذبہ تھا۔ جیسے آپ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو آغاز میں اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے آج کے آج گھر والوں کو صحیح کر دیں، اور باوجود منع کر دیں کہ خواتین گھر جا کر اختلافی بحثیں کرتی ہیں، اور پھر ان پر پابندی لگ جاتی ہے، پڑھنے نہیں جانا، تو وہابیوں کے پاس جا رہے ہوتا ہے نا۔ حالانکہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے اختلافی بحثیں نہیں چھیڑنی، ابھی تو آپ صرف وہ باتیں کریں جو آپ کے گھر والوں کے درمیان مشترک ہیں۔ گو سلو، لیکن ہو نہیں پاتا، وہ جذبہ ہوتا ہے، جذبے کی شدت ہوتی ہے۔ وہ اقبال کہتے ہیں تھا، ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے کلندر نے اسرار کتاب آخر۔ تو ضبط ہوتا ہے تحمل، علم کا تحمل بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے پیسے کا تحمل مشکل ہوتا ہے نا، جن لوگوں کے پاس نیا نیا آتا ہے نا، وہ دکھاتے پھرتے ہیں کمینوں کی طرح، برا لگتا ہے، معیوب محسوس ہوتا ہے۔ جو خاندانی رئیس ہو وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے۔ تو وہ جو نو دولتی ہوتی ہے نا، دور سے نظر آ جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں۔ اسی طرح نئے نئے علم سیکھنے والے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ حالانکہ دونوں چیزوں میں مماثلت اس اعتبار سے تو نہیں ہے، علم تو وسعت اور کشادگی لاتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بات ہے کہ ضبط بہت مشکل ہے۔ اس معاملے میں دونوں چیزوں میں مماثلت ہے، پیسے کا تحمل بھی مشکل ہے اور علم کا تحمل بھی مشکل ہے۔ تو وہ تحمل، وہ برداشت جو ہے کہ دوسرے اس کو قبول کرے، اس کی شدت پیدا کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین اس کے لیے بہت تڑپتے تھے، بہت تڑپتے تھے۔ تو اللہ کریم نے قیامت تک کے لیے ہمیں یہ جواب بتا دیا، تم دعا کرو، کوشش کرو، تبلیغ کرو، سب کچھ کرو، اب کسے ہدایت ملے گی کسے نہیں، اس کا بنیادی انحصار اس فرد پر ہے، ٹھیک ہے؟ کم از کم اس کے دل میں
تکبر اور تعصب نہیں ہونا چاہیے. تعصب بھی یاد رکھیں تکبر کی وجہ سے آتا ہے. اصل چیز ہمیشہ تکبر ہوتی ہے. کیا ہے تعصب؟ ہاں، یہ جو تعصب ہے کہ میرا خاندان بہتر ہے، میں اس کے خاندان کے سامنے کیوں جھکوں، تو پھر بنیاد تو اس کی بھی تکبر پر ہے نا. جیسے ابو جہل نے کہا تھا کہ میرے خاندان نے سب کچھ کر کے دکھایا بنی ہاشم کے مقابلے میں، اب میں بنی ہاشم کے ایک لڑکے کو نبی مان لوں تو میرا خاندان چھوٹا پڑ جائے گا. تو بنیادی چیز تو پھر تکبر ہی تھی نا. تو تکبر اور تعصب یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اصل چیز پھر تکبر ہے. تو جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے نا اسے ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ جہاں تکبر ہے وہاں کفر ہے ہی ہے. اور تکبر کیا ہے اصل میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا تکبر کیا ہے. کیا ہے؟ سمجھنا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جس کے سینے میں رائی برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، تو ایک صحابی نے کہا کہ ہم سب کو یہ اچھا لگتا ہے، ہمارے جوتے اچھے ہوں، ہمارے کپڑے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا تکبر یہ تو نہیں ہے. اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر تو یہ ہے حق کا انکار کرنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. ٹھیک ہے؟ تو حق بات نہ ماننا، صحیح بات. جیسے ہم لوگ بھی بعض اوقات اس کا شکار ہوتے ہیں، اللہ ہمارے حال میں رحم کرے، کہ اگر کوئی چھوٹا اٹھ کر ہم سے بہتر طریقہ کسی کام کو بتا دے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں ابھی جمعہ 8 دن ہوئے تو تم لوگ یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. ساسوں بہوؤں میں ہوتا ہے، ایون ماں بیٹیوں میں ہوتا ہے. غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو عمر میں چھوٹا ہے وہ عقل میں بھی کم ہوگا. ابراہیم نے بھی تو کہا تھا علیہ السلام کے ابا مجھے وہ علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا. کیا پتا ہمارے کون سے بچے کو کون سا علم ملا ہے جو ہمیں نہیں ملا. تو علم میں ہمیشہ وسعت ہونی چاہیے اس معاملے کے اعتبار سے کہ انسان میں یہ گنجائش پیدا کر دے کہ وہ صحیح بات کو قبول کر لے. تو تکبر جو ہے اصل میں دین کے یا دنیا کے کسی بھی معاملے میں حق کو قبول نہ کرنے کی صلاحیت جو کم ہے نا انسان میں. انسان کی اصل صلاحیت ہے حق کو قبول کرنا، تو عدم قبولیت اس صلاحیت سے محرومی کا نام ہے. تو ہوتی سب کے اندر ہے، اللہ نے سب کے اندر یکساں رکھی ہے، لیکن کوئی وجوہات ہوتی ہیں جن کے بنا پر پھر یہ صلاحیت کام ہونی شروع تھی. جیسے زمین میں فطری صلاحیت ہے پودے کو نشو و نما دینے کی، لیکن کہیں سیم تھور کی وجہ سے، کہیں پانی کی کمی کی وجہ سے، کسی نہ کسی سبب سے کچھ زمینیں نہیں اگا پاتی. وہ پھر ہمیں حل کرنے پڑتے ہیں مسئلے. دل بھی زمین کی طرح ہے، سب میں صلاحیت ہے حق کو قبول کرنے اور اس پودے کو نشو و نما دینے کی، لیکن ہم مختلف امراض لگا کر اپنے دلوں کو بنجر اور بے صلاحیت کر دیتے ہیں، بانجھ کر دیتے ہیں. تو ان میں سب سے اہم اور بنیادی چیز ہمیشہ تکبر ہی ہے. تکبر کے بغیر حق کا انکار نہیں ہوتا. جس میں تکبر نہیں ہوتا نا حق قبول کر لیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ہر امتی قوم میں پہلے حق قبول کرنے والے غریب لوگ رہے، اور بگاڑ کا شکار ہمیشہ ہر قوم میں پہلے ایلیٹ کلاس رہی. قرآن نے اصول بیان کیا نا، جب ہم کسی قوم کے لیے آزمائش کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے امراء پر آزمائش ڈالتے ہیں. امراء بگڑتے ہیں تو پھر ہم پوری قوم کو تباہ کرتے ہیں. کیسے؟ امراء کی دیکھا دیکھی سارے بگڑ جاتے ہیں. تو بگاڑ ایلیٹ کلاس پہلے قبول کرتی ہے کیونکہ ان میں پہلے ہی تکبر ہوتا ہے، وی آر ڈفرنٹ فرام ادرس، ہمارے پاس تو پیسہ ہے. اور ہدایت غریب پہلے قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، اور جھکاؤ کی وجہ سے قبولیت کی صلاحیت ہوتی ہے. تو چونکہ اہل مکہ بھی تکبر کا شکار تھے کیونکہ وہ عرب علاقے میں سب سے زیادہ اعلیٰ نسب تھے، سب سے بڑے منصب کو سنبھالے ہوئے تھے، اور حالانکہ ایک حکومت نہیں تھی مگر بیت اللہ کی وجہ سے پھر بھی مرکزیت حاصل تھی. ان سارے اسباب کی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا انا خیر منہم، ہم ان سب سے اچھے لوگ ہیں، ہم سپیریئر ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم برتر ہیں. تو ان میں بھی تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. تو پھر ان کو ہدایت کیسے ملتی؟ تو اللہ نے کہا اگر مجھے جبرن ہی مسلمان بنانا ہوتا، حکمن مسلمان بنانا ہوتا، میں سب کو پہلے ہی مسلمان بنا دیتا. اب تم لوگ دعا کرو، تبلیغ کرو، لیکن تم کسی کو مسلمان کرنے کے لیے کسی جبر کا سہارا نہیں لے سکتے.
ٹھیک ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں. ہاں، اسلامی حکومت کی وسعت کے لیے جنگیں ہوئیں، وہ تو ہوں گی. جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں. اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی زندگی جس گمراہی میں گزارنا چاہتا ہے گزارے، لیکن اسے اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا ہوگا. آپ نے سورہ توبہ میں پڑھ لیا نا کہ اللہ نے کہا وہ جزیہ دے کر تمہارے محکوم بن کر رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی گمراہی اپنی ذات تک رکھیں، دوسرے لوگوں پر مسلط نہ کریں. کیونکہ جب وہ گمراہی کو پھیلائیں گے تو پھر نہ صرف غیر مسلم ہی بلکہ مسلمان بھی متاثر ہوں گے. صحابہ نے اسے ایک تھیوری کے طور پر پڑھا تھا، ہم اس پہ پریکٹیکلی فیس کر رہے ہیں. آج ہم میں سے ہر کوئی پریشان نہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مغرب کی اندھا دھند تقلید کر رہے ہیں، ہم کیا کریں. اور بچے کیا، بڑے بھی ہے نا. تو کیا کیا جائے اس کا؟ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ گھر میں ٹی وی نکال دیتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا؟ تھوڑا بہت فرق پڑے گا نا. باہر بچوں کو ہر چیز اویلیبل ہے، اور ٹی وی تو اب حال ہی نہیں رہا. جب ہم بچے تھے تب اگر گھر میں ٹی وی نہیں تھا تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا تھا. اور اب کیا ٹی وی نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ بچوں کو کب تک آئی پیڈ نہیں لے کر دیں گے؟ کب تک کمپیوٹر نہیں لے کر دیں گے؟ کب تک موبائل نہیں لے کر دیں گے؟ وہ جیسے ہی ذرا سے بڑے ہوں گے، اور ظاہر ہے ایج کے ساتھ آپ کو ان کی پاکٹ منی بڑھانی پڑے گی، آپ نہیں لے کر دیں گے، وہ پیسے جمع کر کے لے لیں گے. کیا کریں گے آپ؟ ٹوکرے میں بند کر کے رکھیں گے؟ گھر سے نہیں نکالیں گے؟ کب تک؟ کب تک؟ کبھی تو دنیا میں آنا پڑے گا نا. اور جب وہ دنیا میں آئیں گے وہ انہی فتنوں کا شکار ہوں گے جن فتنوں کا شکار باقی بچے ہیں. اور میں نے یہ چیز کثرت کے ساتھ دیکھی ہے کہ جن کے گھر والوں نے بچوں کو حد میں رکھا ہوا ہے، اور بہت اچھی بات ہے حد میں رکھا ہوا ہے، وہاں اکثر بچے بچیاں ماں باپ سے چوری چھپے وہ کام کر لیتے، ماں باپ کو دھوکہ دیتے. حالانکہ ماں باپ بیچارے بڑی مشقت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی سے جا کر ہی اپنے شوق پورے کر لیتے. ناجائز شوق نہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ خطرہ لینا پسند نہیں کرتے، تو وہ جھوٹ بول کر چلے جاتے، کلاس بنک کر کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. اب کیا کیا جائے؟ کیا حل ہے؟ کوئی حل نہیں. اچھا، سود، ہر کوئی سود کے نظام سے کسی نہ کسی حد تک جڑا ہوا ہے. کیا کریں؟ آپ اپنے بچے کا کپڑا لینے جاتے ہیں نا دیندار سے دیندار گھرانے میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ شرٹ وہی پہنی ہوتی ہے، سپر مین، اسپائڈر مین. کیا کریں؟ کہاں سے لے آئیں؟ کہاں سے کپڑے لے آئیں؟ بازار میں بکتا ہی یہی ہے، ملتا ہی یہی ہے. آپ اسکول بیگ لینے جاتے ہیں کہ جیومیٹری باکس لینے جاتے ہیں، آپ کو وہ یعنی باربی وغیرہ جیسے کیریکٹرز کی تصویروں کے بغیر نہیں ملتا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی تصویروں والا نہ لے کر دیں، منع ہے نا اس قسم کی تصویریں، لیکن سب ایسی تصویروں والے ملتے ہیں نا. کہاں سے لا کر دیں؟ اب ایسی چیز بھی نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر بنا لیں. پھر کیا کریں؟ مریخ پر جا کر رہیں؟ رہنا تو اسی دنیا میں ہے. تو پھر اس دنیا کو قابل رہائش بنانے کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ اسلام کا قانون نافذ ہو؟ اگر اسلام کا قانون نافذ ہو تو یہ چیزیں بڑی حد تک کنٹرول ہو جائیں گی نا. بازار میں بکنے والی چیزوں پر پابندی ہوگی، وہ ایسی تصاویر والی، ایسی فحش باتوں والی نہیں ہوں گی، اور بہت ساری چیزوں پر اصول اور قاعدے قوانین ہوں گے، تو زندگی آسان ہو جائے گی نا. جب برائی پھیلتی ہے تو پھر سب کو متاثر کرتی. پھر یہ نہیں ہوتا کہ صرف نیکوکاروں کو چھوڑ کر بروں کو متاثر کرتی ہے، پھر سب کو متاثر کرتی ہے. کیونکہ برائی میں دلکشی تو ہے. برائیاں پھیلتی کیوں ہیں؟ ریزن، ان میں مزہ ہوتا ہے، لذت ہوتی ہے. صرف اٹریکشن نہیں ہوتی، لذت ہوتی ہے. اٹریکٹیو تو ہونا ہے نا، دور سے اچھا لگنا، پاس جا کر بھی لذت ہوتی ہے. فلم دیکھنے میں مزہ ہے، دیکھیے کبھی نہ کبھی تو دیکھیے، مزہ ہے نا. آپ دیکھیے پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آدھا گھنٹہ مشکل سے گزرتا ہے، فطری بات ہے بچپن سے. یہ نہیں کہ قرآن دنیا کا بھی سبق پڑھنے بیٹھے تو ٹائم ہی نہیں گزرا کرتا. یاد ہوگا کہ جن کے جیسے امتحان ہے یا کچھ ہے تو امی نے آرڈر دے دیا کہ 2 گھنٹے پڑھنا ہے، 2 گھنٹے گزر کے ہی نہیں دیتے تھے. اور فلم دیکھنے بیٹھو تو 3 گھنٹوں کا پتہ چلتا نہیں، پتہ چلتا، کیونکہ لذت ہے نا. کہاں آپ ایک بورنگ بلیک اینڈ وائٹ بک پڑھ رہے ہیں، اور کہاں آپ اتنی سجی سوری تھرکتی ہوئی عورت دیکھ رہے ہیں، یا اتنے ہینڈسم لڑکوں کو ناچتا دیکھ رہے ہیں ریدم کے ساتھ.
اٹریکشن کے ساتھ ساتھ لذت ہے، تو وہ پھر بندے کو وہ لذتیں کھینچ لیتی، اور لذت وہ چیز ہے جو انسان کو تقوی وغیرہ سب بلا دیتی، فطری بات ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، جہنم مجھے دکھایا گیا وہ لذت اور خواہشوں کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا، اور جنت مجھے دکھائی گئی تو وہ مشکلوں اور ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھکی ہوئی تھی۔ تو کیا ہے ناپسندیدہ چیزیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا جو آپ کو اچھا نہیں لگتا، مطلب یہ ہے کہ لذتیں چھوڑنی پڑیں گی نا۔ جیسے ٹی وی دیکھنے والے کے لیے ٹی وی چھوڑنا مشکل کام ہے، موسیقی سننے والے کے لیے موسیقی چھوڑنا ناپسندیدہ کام ہے۔ ایک خاتون جو فیشن کر کے سلیو لیس پہن کے گھومتی ہے، اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر پردے میں آ جانا مشکل کام ہے۔ تو وہ سب چیزیں جنہیں ہم شوق کے ساتھ اپناتے ہیں انہیں ترک کرنا مشکل کام۔ اس سارے سبب سے اسلام نے دو چیزیں سمجھائی۔ پہلی بات یہ، مذہب میں اکراہ نہیں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہونا چاہتا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہیں مسلمان ہونا مت ہو، مگر تمہیں رہنا اسلام کے ماتحت پڑے گا، اور صرف ایک آدھ ملک کو نہیں، پوری دنیا کو۔ کیا مسلمان پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلائیں، لوگ قبول کریں، الحمدللہ، نہیں قبول کرتے اٹس اوکے، ان کے سامنے دوسرا آپشن ہے جزیہ پر ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر وہ جزیہ نہیں دینا چاہتے، ان کے دینے پر آمادہ نہیں ہوتے، تو پھر تیسرا آپشن ہے جنگ۔ جنگ کے بعد بھی یہی ہوگا، اسلام ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا، بلکہ مفتوحہ علاقوں میں جزیہ کے اصول پر ان کے ساتھ مصالحت کر لی جائے گی، وہ جزیہ ادا کریں گے، محکوم ہو کر رہیں گے۔ اس سے ہوگا کیا؟ وہ اپنی حدود میں رہیں گے، سپریم لا علاقے کا اسلام ہوگا، لوگوں کے نجی معاملات ان کے اپنے اپنے مذہبی قوانین کے مطابق طے کیے جائیں گے، اور ظاہری بات ہے کہ جو قوم حاکم ہوتی ہے نا، وہ خود بخود لوگوں کا مرکز توجہ بنتی ہے، محور توجہ بنتی ہے، اور لوگ اس کا طریقہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک مسلمان دنیا کو رول کر رہے تھے، مسلمان اور ان کا طرز زندگی دنیا کا فیشن تھا۔ جب یورپ نے رول کرنا شروع کیا، یورپ دنیا کا فیشن بن گیا۔ آج آپ دیکھ لیں، ان کا ہر فیشن بلا سوچے سمجھے اپنایا جاتا ہے۔ وہ جو بھی بے وقوفانہ ترین کام بھی کرتے ہیں نا، لوگ وہ بھی اپنا لیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ کر رہے ہیں، چاہے اس میں نقصان ہے سراسر یا وہ بےہودہ ہی لگ رہے ہوں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بالوں کے عجیب عجیب فیشن وہاں کے بچے کرتے ہیں، صرف توجہ حاصل کرنے کے، کیونکہ انہیں بچپن سے کوئی نہیں پوچھتا، اور آگے چل کر بھی اس قدر نفسا نفسی ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ یہ جو خاندانی نظام ہے نا، یہ ایک بہت بڑا انسان کے تسکین قلب کا ذریعہ ہے۔ یہاں ہر ایک دوسرے کو ویلیو کرتا ہے، چاہتے ہوئے بھی اور کبھی نہ چاہتے ہوئے، ہے نا۔ ماں باپ بچوں کو ویلیو کرتے ہیں، دادا دادی نانا نانی خالہ ماموں چچا سب ویلیو کرتے ہیں نا، ہر بچے کو ویلیو کیا جاتا ہے، اس کو اہمیت ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر بڑے ہو جاتے تو بہن بھائی ایک دوسرے کو ویلیو کرتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی نکما نکارا بھائی بھی ہوتا ہے نا، اللہ معاف کرے نشئی بھی ہو جاتا ہے نا، تب بھی بہن بھائی اس کو اہمیت دیتے، روتے ہیں پٹتے ہیں، بے شک اسے مارتے ہیں، لیکن لوگوں میں اسے سپورٹ کرتے ہیں، اس کی اہمیت تسلیم کرتے، تنگ ہوتے ہیں اس سے لیکن چھوڑتے نہیں ہیں، ہے نا، مجبوری میں صحیح کہ بھئی ہمارا خاندان بدنام ہوتا ہے، جو بھی سمجھتے ہوں، لیکن رشتے نبھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے تو پھر میاں بیوی ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، ناگوار رشتے بھی ہوتے ہیں، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں نہیں بہت بنتی اور بچے ہو جاتے ہیں وغیرہ، تو اکٹھے ہی رہ رہے ہوتے ہیں، تو بھی لوگوں کے سامنے ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں، اور آپس میں بھی بے شک ویسے ایک دوسرے کو نہ اتنا پسند کرتے ہوں، لیکن لیٹ ہو جائیں تو فکر کرتے ہیں نا، بیمار ہو جائیں تو کیئر کرتے ہیں۔ تو ناپسندیدہ رشتوں میں اتنی اہمیت ہوتی ہے، تو اکثر رشتے جو پسندیدہ ہوتے ہیں ان میں پھر کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ماں باپ کی کیئر کرتے ہیں۔ کچھ بے شک کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں بچے خود غرض نکل آتے ہیں، مگر وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ نارملی بچے ماں باپ کی کیئر کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض ماں باپ تنگ بھی کرتے ہیں تو بچے پھر بھی کیئر کرتے ہیں۔ تو نارملی آپ دیکھیں بیویوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری ساس یا میرے سسر اس طرح ستاتے ہیں اور میرے میاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔
بھئی وہ اور کیا کہیں، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے اور کہنا چاہیے بھی نہیں، انہیں یہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ بوڑھے ہو کر جب وہ ستانے لگیں تو کوئی بات نہیں، ان کے سامنے نرمی سے جھکے رہو۔ تو اس طرح پوری زندگی کچھ افراد ایسے رہتے ہیں جو ہمیں کسی نہ کسی حیثیت سے اہمیت دیتے ہی رہتے ہیں، اور اہمیت ہر انسان چاہتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے چھوٹا سا بچہ چند مہینے کا، وہ چاہتا ہے آپ اس سے بات کریں کہ نہیں؟ چاہتا ہے نا۔ آپ دیکھیں بچہ جس وقت جاگ رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بالکل، وہ آپ کے پاس لیٹا، آپ کے ساتھ آپ کھیل رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، اگر آپ کا فون آ گیا یا آپ کچھ کام کی طرف متوجہ ہو گئی تو وہ رونا شروع کر دیتا، کوئی ریزن تو نہیں ہوتی۔ آپ جیسے ہی پلٹ کر اسے کہتی ہیں کیا ہوا تو ہنسنے لگ جاتا۔ یہ آپ نے بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ہوگی بات۔ صرف توجہ، مجھ سے بات کرو، مجھے اہمیت دو، کیوں نہیں دے رہے؟ تو بچہ آپ دیکھیں تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس کی جس بات سے گھر والے خوش ہوتے ہیں نا تو وہ بار بار کرتا ہے، چاہے وہ بات بے وقوفانہ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے سم ٹائم ہوتا ہے کہ بچے مارتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو وہ گھر والے بڑے حیران ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، تو وہ پھر مارنے کی بیچارے کو عادت ہی پڑ جاتی ہے، پھر مار مار کے وہ عادت چھڑانی پڑتی ہے کہ وہ کہتا ہے اچھا میری اس عادت سے گھر والے بڑے خوش ہوئے۔ تو اہمیت ہمیں ملے یہ ہر کوئی چاہتا ہے۔ اب یورپ میں بچوں کو بچپن میں نرسری میں ڈال دیا جاتا ہے، خیال تو کیا جاتا ہے، بہت حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ان کی پرورش کی جاتی ہے، اہمیت نہیں دیتے۔ کیوں؟ ہر نرسری میں ظاہری بات ہے کئی بچے ہوتے ہیں، اور جو بھی ان کی ایوریج ہے کہ 2 بچوں کو یا 4 بچوں کو ایک نرس سے دیکھنا ہے، وہ ان کو دیکھے گی، محبت نہیں کرے گی، کر نہیں سکتی، ہوتی نہیں۔ اب مائیں بھی آتی ہیں، حال چال پوچھتی ہیں، کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، سلاتی ہیں، اہمیت نہیں دے سکتی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، لہٰذا وہ بچوں کو ساری عمر وہ اہمیت، وہ توجہ نہیں ملتی۔ پھر بڑے ہوتے ہیں، رشتے وہاں آپ کو پتا ہے جس طرح ٹوٹے ہوئے ہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ ساری عمر محبت نہیں پا سکتے، توجہ نہیں پا سکتے، نیڈز بہت اچھی پوری ہوتی ہیں، حتیٰ کہ سیکشول نیڈ بھی کھلے عام جانوروں کی طرح پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ نہیں نہ رہا، تو اب وہ اہمیت بھی نہیں رہی۔ دیکھیں شوہر لڑ کر بھی گھر سے جاتا ہے نا تو پھر بھی بیوی پریشان ہوتی ہے، بیوی لڑ کے میکے چلی جاتی ہے، شوہر تب بھی بے قرار ہوتا۔ رشتہ ہی ایسا ہے، جتنا چاہے اس کے اندر کھٹاس آ جائے پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن اب وہاں وہ رشتہ ہے ہی نہیں نا، لہٰذا ہر کوئی اکیلا ہے، اور کوئی اسے توجہ دینے والا، اس کو مس کرنے والا، اس کو ایز اے پرسن ویلیو کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر وہ اوٹ پٹانگ چیزیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو عجیب عجیب بال ہی بناتے ہیں کہ چلو اسی بہانے کوئی دیکھ لے، ویلیو کر لے، کوئی مجھے پلٹ کر نظر ڈال لے۔ اسی لیے وہ لمبی لمبی پینٹیں پہن کر گھرس گھرس کر چلتے ہیں کہ شاید اسی چیز کو کوئی ویلیو کر کے دیکھ لے، ہم پر توجہ کی نظر ڈال لے، کیونکہ وہاں کوئی کسی کو ویلیو نہیں کرتا۔ ہم نہ ان کے نفسیاتی حالات کو سمجھتے ہیں، نہ ان کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا، ہم بس وہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا کیا ہوا آج کے دور میں فیشن ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم غلط رستے پر چلنے والے لوگوں کو دنیا میں آگے آنے دیں گے تو کیا نتائج ملیں گے؟ ہم سے بہتر کون جانتا ہے، ہم تو بھگت رہے ہیں، ہم تو گزر رہے ہیں اس مسئلے سے، اور اس کا کوئی حل ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تو حل ایک ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اسلام کے ماتحت لا کر رکھنا ہوگا، لیکن اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے۔ ہاں، اسلامی ماحول کے فوائد اور برکات دیکھ کر وہ خود مسلمان ہو جائیں گے، یہ ان کی مرضی ہے، اور کبھی نہیں ہو تو بھی ان کی مرضی ہے۔ تو دین کی قبولیت میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ پہلو ہیں جو ساتھ چلیں گے۔ اسلامی قانون پوری دنیا میں قائم کرنا، اسلامی نظام کو نافذ کرنا، یہ ہمارا ذمہ ہے، لیکن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہ یہ ہمارا ذمہ ہے اور نہ یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ جس کا دل چاہے حق کو قبول کرے، جس کا دل چاہے نہ قبول کرے، کوئی جبر نہیں، یہی یہاں بتایا گیا ہے۔ وما نہیں کانا ہے لنفس، کسی انسان کے لیے، ان کے تؤمنا، وہ ایمان لائے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے اذن کے بغیر،
کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ وہی پرانی بات ہے جو آپ 20 مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ ہم کسی کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں یا ہدایت کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسے پیغام پہنچتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، پھر اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جو اس کا رویہ ہوتا ہے، اللہ اسے مانیٹر کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے ہدایت کی توفیق دی جائے گی یا یہ اس لائق نہیں ہے۔ تعصب، تکبر، نحوت، دین کے لیے حقارت، جن میں یہ جذبات ہیں انہیں اللہ کریم ہدایت کی طرف موڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کی بڑی مثال ہمارے سامنے نا عمر فاروق اور عمر بن حشام، ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، عمر بن حشام۔ تو جب 5 سال ہو چکے تبلیغ کے، 5واں سال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے مسلمانوں کی حالت سے، تو آپ نے دعا مانگی اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو شوکت عطا فرما۔ ایک عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن حشام۔ اب دونوں ہی اسلام کے دشمن تھے اس وقت تک، کٹر۔ عمر بھی بہت ستاتے تھے اور اسلام کے کھلے دشمن تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی اور بے دین کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے۔ اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل تو دشمن تھا ہی، پتہ ہے سب کو۔ تو یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول ہوئی اور عمر بن حشام کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ سبب فرق تھا دونوں کی ذہنیت کا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سچ مچ اپنے دین کو صحیح اور مسلمانوں کو غلط سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے ہوئے مسلمانوں کی مخالفت کر رہے تھے۔ جب حق سمجھ آیا تو قبول کر لیا۔ اور عمر بن حشام کا اپنا قول ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور یہ نبوی میں نبوت کے دوسرے سال میں ہی یہ ڈسکشن ہو گئی تھی، جب یہ لوگ رات کو لوٹ رہے تھے اور ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تو پھر اکٹھے ہوئے ابو جہل کے گھر پر، اور یہ ڈسکشن ہونے لگی کہ کیا کہتے ہو اس بندے کے بارے میں، کیا کریں۔ تو سب نے اچھی باتیں کہیں، عتبہ بن ربیعہ وغیرہ سب نے۔ پھر آخر میں عمر بن حشام بولا، یعنی ابو جہل، وہ کہنے لگا کہ جو کچھ تم کہتے ہو صحیح ہے، اور میں محمد کو جھوٹا نہیں کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بنی ہاشم نے قربانیاں کی تو ہم نے بھی قربانیاں کی، بنی ہاشم نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی کی، بنی ہاشم نے خیرات و سخاوت کی، ہم نے بھی سخاوت کی۔ اب بنی ہاشم میں سے ایک مرد اٹھ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو میں کبھی بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ اس طرح بنو امیہ بنو ہاشم کے سامنے دب جائیں گے، چھوٹے پڑ جائیں گے۔ تو اس کا سبب پھر کیا تھا؟ تکبر و تعصب۔ اللہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ دل کی کیفیت تھی نا، دو بندے مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت کی ریزن کیا ہے؟ یہ دل کی کیفیت ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح دو بندے اطاعت کر رہے ہیں، اب کون اطاعت کیوں کر رہا ہے یہ ریزن بھی اللہ جانتے ہیں۔ منافق بھی تو مطیع فرمان ہوتا ہے نا، جیسے عبداللہ بن ابی کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ انس کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی ساری زندگی پہلی صف میں فجر کی نماز پڑھتا رہا، تو منافقت کی ظاہری علامتیں تو غائب ہوگی نا بظاہر، کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا نا کہ جو فجر اور عشاء میں غائب ہوتا تھا ہم اسے منافق مان لیتے تھے۔ اب ایک بندہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ارلی ٹائم میں آ جاتا تھا، تو ایسی فضیلت بظاہر حاصل کرنے والا بندہ، ایسا کٹر جہنمی، انا للہ، ہم تو کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ اگر آج ایسا کوئی بندہ ہے ہم تو کبھی نہیں جان سکتے۔ عبداللہ بن ابی کے لیے تو اس لیے جانتے اللہ نے آیت اتار دی۔ آج کوئی عبداللہ بن ابی جیسا ہے تو ہم تو نہیں جان سکتے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، قیامت کے دن راز کھلے گا۔ تو جس طرح ایک بندہ منافق ہے یا سچا مومن ہے، یہ دل کا حال ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک اسلام کا دشمن حق پرستی کے باعث دشمن ہے یا تعصب کے باعث دشمن ہے، یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر جو تو سچ مچ تگ و دو کی وجہ سے اسلام کو غلط سمجھتے ہوئے دشمن ہے، اس کے تو پلٹ آنے کے پورے امکانات۔ جو حق کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکرا رہا ہے، اس کو اللہ لے کر نہیں آتے۔ دونوں دشمنی کر رہے ہیں، دشمنی کے پیچھے کیا وجہ ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، وہ دل کا حال ہے نا، وہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ اور اسی حال پر فیصلے ہوتے، دل کی کیفیت پر فیصلے ہوتے۔ تو اس وجہ سے ہی پھر اللہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ میں کروں گا کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، یہ میرے حکم سے ہوگا۔
تو اللہ کا حکم جاری کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے دل کی کیفیت پر، وہ صرف اللہ کے علم میں. باقی ہدایت کے لیے ہموار کرنا دل کو وغیرہ وہ سب ہمارے اپنے کام ہے. جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں ساری خوبیاں تھیں، ٹھیک ہے، حالانکہ عمر 35-36 سال کی عمر میں جا کر مسلمان ہوئے، لیکن ساری خوبیاں تھیں. شراب نہیں پیتے تھے، جوا نہیں کھیلتے تھے، کبھی ڈاکہ زنی نہیں کی جو عربوں میں عام تھا، غریبوں کا حق نہیں کبھی مارا، شروع سے ناگوار باتیں پسند کرتے تھے، ناجائز بات. تو کسی کا حق مارنا ناجائز بات ہے نا، اس کے لیے بندہ ظاہری بات ہے ظلم کرتا ہے. تو عمر نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، کبھی نہیں کرتے تھے. زنا میں کبھی ملوث نہیں ہوئے، حالانکہ عربوں میں عام تھا. عربوں میں یہ چیز عام تھی کہ جیسے آج یورپ میں عام ہے نا، اور آپ یورپ میں کوئی بندہ شاید ہی ڈھونڈ پائیں جس کا شادی سے پہلے افیئر نہ رہا ہو، اور جو شادی سے پہلے فزیکل ریلیشن میں انوالو نہ ہوا ہو. اسی طرح عربوں میں ٹاواں ٹاواں تھا ایسا بندہ، اور ان میں سے ایک عمر بھی تھے. اب کیوں تھا عمر میں یہ سب کچھ؟ سب سچی بات کہنے والے تھے، بے لاگ بات کہتے تھے، کمزوروں کی حمایت میں ہمیشہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، مظلوم کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے ہو جاتے تھے، حق پرست تھے، حق انہیں اٹریکٹ کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی اس لیے کر رہے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ باطل پر ہے. جب سمجھ آ گئی حق پر ہے تو پلٹ آئے. ابو جہل شروع سے برے کاموں میں تھا، لہٰذا اب دیکھیے کہ اسلام سے بھی پہلے جو حلف الفضول ہوا تھا، کیوں ہوا تھا؟ ابو جہل کی وجہ سے ہوا تھا. اس نے ایک یمنی بندے سے سامان خریدا تھا اور اس کے پیسے نہیں دیے، اور وہ پیسے مانگتا تو ٹال مٹول کرتا، اس کا سارا سامان لے لیا. تاجر تھا نا، وہ جو بھی سامان لے کر سارا لے لیا، اور اس کو پیسے نہیں دے رہا تھا. اس سے کئی لوگوں سے جا کر مدد مانگی. اب ابو جہل کو چھیڑنا، بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنا، تو کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا. تو پھر وہ جو ہے نا صفا کی پہاڑی پہ چڑھا، تو اس نے کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ تھا کہ میں وادی بطحا میں آیا، یہاں میں نے اپنا سامان بیچنا چاہا تو مجھ سے ظلم سے لے لیا گیا، تو اللہ کے گھر کے شہر میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں جو میری مدد کرے، میرا حق مجھے دلوا دے. اس قسم کے اشعار تھے. تو اس سے پھر یہ لوگ بڑے متاثر ہوئے اور ان کو بڑا برا محسوس ہوا. تو اس بات پہ پھر عبداللہ بن جدان نے یہ بات سامنے رکھی کہ ہم لوگ ایک گروپ بناتے ہیں جو مجبوروں کی مدد کرے. تو پھر ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک معاہدہ کیا، حلف الفضول، جس میں یہ بات تھی کہ ہر مظلوم کی مدد کی جائے گی، خواہ وہ عرب ہو غیر عرب ہو، مکہ کا ہو یا باہر کا ہو، اور ہر کمزور کا حق دلایا جائے گا، اور یتیموں بیواؤں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی. یہ 3-4 شرائط رکھی تھی. تو اس معاہدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ یہ معاہدہ اگر آج بھی میرے سامنے رکھا جائے تو میں آج بھی اس میں شریک ہو جاؤں، اور مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے کہ ایسے کسی معاہدے میں شریک ہوں. تو آپ دیکھیے کہ وہ ایسا تھا کہ تب بھی حالانکہ وہ عرب کے شرفاء میں سے تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا، سردار تھا اور بڑا معزز آدمی تھا، اور پیسہ بھی تھا. اچھا پھر جب سب نے اکٹھے ہو کر کہا تو پیسے بھی دے دیے، پیسے بھی دے دیے، یعنی پیسے تھے. صرف حق مارنا عادت، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا دوسروں کو ستانے، تو وہ فطرتاً دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، ان کا حق ادا نہیں کرتا تھا، انہیں ستاتا تھا، اس میں تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. یہ وہ فطری فرق تھا جس کی وجہ سے عمر کو منتخب کر لیا گیا اور ابو جہل کو چھوڑ دیا گیا. حالانکہ ابو جہل کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تھا. پھر ایک بات طے ہوئی، فرق نسبت سے نہیں پڑتا، فرق سوچ سے پڑتا. نسبت سے زیادہ اہم اللہ کے نزدیک سوچ اور عمل ہے، کیونکہ عمل اصل میں سوچ کی بنیاد پر پنپتا ہے. جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کام ہم نے کبھی سوچا ہی نہ ہو وہ ہم کر گزرے. کبھی نہ کبھی ذہن میں باتیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی کسی کو غصے میں آ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو وہ ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی تو جان ہی لے لو، وہ کہیں نہ کہیں بات چل رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہماری سوچ ہی ہمارے اعمال بنتے ہیں. تو ہدایت اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور حکم کا انحصار ہمارے دلوں کی کیفیت پر. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو درست کرنا. ہم دلوں کو درست کریں گے تو اللہ تو ہدایت دیں گے. اللہ کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ تو ہدایت ہی دینا چاہتے. تو پھر ہدایت کس پر آ کر رکتی ہے؟ ہم پر. یہاں کہنے کا مقصود صرف اتنا ہے
کہ آپ یہ بوجھ اپنے اوپر نہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان ہوتے تھے. آپ تو ذمہ داری کے بوجھ سے پریشان ہوتے تھے، اور مومن اپنے جذبات کی شدت سے پریشان ہوتے تھے کہ سب مسلمان ہو جائیں. تو اللہ نے کہا یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، تم یہ ٹینشن مت لو کہ کون مسلمان ہو رہا ہے کون نہیں ہو رہا. تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کام صحیح کیا یا نہیں، تم صرف اس پہ فوکس کرو. تبلیغ کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اپنی فرائض، اپنے جو ڈیوٹیز ہیں ان کو نبھایا کہ نہیں نبھایا، اس پر فوکس کرو. اگلے نے کتنا قبول کیا، دس از ناٹ یور ہیڈ ایک، یہ میرا مسئلہ ہے. کس نے ہدایت پر آنا ہے کس نے نہیں آنا، یہ فیصلہ میں کروں گا. یہ بوجھ سر سے اتار دو. دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر کے پاس صبح سے شام تک مریض آتے ہیں، اب اگر ڈاکٹر ہر کسی کی شفا یابی کو اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو وہ تو 2 ہفتوں میں ڈپریشن کا پیشنٹ ہو جائے، ہے نا. یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، وہ مر کیوں گیا، تو وہ تو اپنی جان ہی لے لے کسی کے مرنے کے غم میں. اسی طرح یہ دین کی تبلیغ کا کام ہے. جس طرح ڈاکٹر صرف دوا دے سکتے نا، شفا نہیں دے سکتا، اسی طرح مبلغ صرف پیغام دے سکتا ہے، ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہی بات یہاں واضح کی گئی. اس کا یہ غلط مطلب نکالنا کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے نہیں چاہتے نہیں دیتے، اور اندھا دھند بس ایک نکالا دائیں پھینکا ایک نکالا بائیں پھینکا، نہیں، ایسا نہیں ہو رہا. یہ سلیکشن بڑی ہی حکمت پر منحصر اور دلوں کی اصل کیفیات کے ساتھ جڑی ہوئی.